بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کسی بھی نماز کے بعد صرف 33 مرتبہ اللہ پاک کا نام پڑھ لیں، پھر دولت کا ایسا زبردست طوفان آئے گا کہ آپ کے گھر پیچھے پیسہ ہی پیسہ ہوگا۔ ناظرین اکرام، آج کا وظیفہ لاکھوں کروڑوں کا مالک دینے والا وظیفہ ہے۔ یہ وظیفہ کرنے سے آپ کے گھر میں دولت کا طوفان آ جائے گا۔ اللہ پاک کے بہت ہی پیارے نام کا ذکر ہے۔ آپ لوگوں نے پڑھ کر اپنی کسی بھی مشکل کے لیے، کسی بھی حاجت کے لیے، کسی بھی پریشانی کے لیے اس نام کو پڑھ لینا ہے۔ اس نام کو پڑھنے سے انشاءاللہ اللہ پاک آپ کی ہر پریشانی کو دور فرما دے گا۔ اگر ایک بہت بڑا پہاڑ ہمارے سامنے کھڑا کر دیا جائے تو ہم اس پہاڑ کے آگے ایک معمولی سے انسان لگتے ہیں، ایک معمولی سی مخلوق لگتے ہیں، لیکن ان اسم مبارک میں اتنی طاقت ہے کہ جن کو پڑھ لینے سے، جن کا ذکر کر لینے سے یہ پہاڑوں کو اپنی جگہ سے ہٹا دیتی ہے۔ تو پھر آپ کی پریشانی، آپ کی کوئی مصیبت، آپ کی کوئی بیماری، مصیبت، دکھ، تکلیف، عرض کوئی بھی نہیں بچے گی۔ اگر آپ سب لوگ آج کا یہ چھوٹا سا عمل کر لیں تو میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل سے آپ کی اور سب مسلمانوں پریشانیوں کو دور فرما دیں گے انشاءاللہ، کیونکہ ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ نہ تو اللہ کا قرآن جھوٹا ہے اور نہ ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان جھوٹا ثابت ہو سکتا ہے، لیکن پھر بھی ہم لوگ جن عالموں کے پاس ہر روز جاتے ہیں، ان کو اپنا کام کروانے کے، اپنی کسی بھی ضرورت کے لیے جن کے پاس پیسے بنتے دینے کے لیے چلے جاتے ہیں، وہ لوگ تو جھوٹے ثابت ہو سکتے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان کبھی جھوٹا ثابت نہیں ہو سکتا۔ بدقسمتی سے ہم نے قرآن پاک کو کھولنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے قرآن پاک کی تلاوت کرنا چھوڑ دی ہے، حالانکہ ہماری جتنی پریشانیاں ہیں، مختلف بیماریوں سے لے کر بڑی سے بڑی مصیبتوں تک جتنی بھی ہیں، ان ساری کی ساری تکلیف کا حل قرآن پاک اور حدیث شریف کے اندر موجود ہے۔ قرآن حدیث سے ہم سارے کے سارے مسائل کو حل کر سکتے ہیں، لیکن ہم نے قرآن پاک کو صرف گھر میں بنی کسی اونچی جگہ پر رکھنا ہی مناسب سمجھ رکھا ہے، اور ہر روز سے انگور کر دیتے ہیں اور قرآن پاک کو کھول کر اس کی تلاوت کرنا مناسب نہیں سمجھتے۔ لیکن قرآن پاک کی کشش اور خوبصورتی تو آج بھی اس طرح موجود ہے جتنی آج سے صدیوں پہلے تھی۔ قرآن پاک جس طرح پہلے اپنے سننے والے کو متاثر کر دیتا تھا اور ان پر اثر انداز ہوتا تھا، اپنے پڑھنے اور سننے والوں کی کیفیت کو بدل دیتا تھا، دلوں کے حالات کو بدل دیتا تھا۔ پہلے لوگوں کی آنکھوں سے قرآن پاک کی تلاوت سننے سے آنسو بہنے لگتے تھے۔ کیا آپ جانتے ہیں کہ یہ تو آج بھی اس طرح اثر انداز ہو سکتا ہے، دلوں کی دنیا کو بدل کر ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر پریشانی کو، ہماری ہر حاجت کو، ہر مراد کو پورا کر سکتا ہے۔ قرآن پاک کو اس طرح سے پیش کیا جائے جس طرح اسے پیش کرنے کا حق ہے۔ اگر ہم یہ حق صحیح طریقے سے ادا کریں گے تو دنیا اور آخرت دونوں جہاں میں کامیاب ہو جائیں گے۔
محترم ناظرین، یہ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں۔ ان کو آپ نے کسی بھی نماز کے بعد آپ کو اگر 10 کروڑ بھی چاہیے ہوں گے تو اللہ پاک سے مانگو، اور پوری دل کے جمعی کے ساتھ محنت کرو گے تو حلال رزق کی جستجو کرو گے تو اللہ پاک آپ کو 10 کروڑ بھی عطا فرمائے گا۔ کیونکہ محترم ناظرین کرام، اللہ تعالیٰ ہی مالک و ملک ہے، وہی تمام جہانوں کا مالک ہے، اور اس کے قبضہ اور قدرت میں ہر چیز ہے۔ یہ اللہ پاک کے 2 ایسی صفاتی نام ہیں، اور ان میں اتنی زیادہ طاقت ہے، اس سے کوئی نہ کوئی ایسا ذریعہ، ایسا وسیلہ پیدا فرمائے گا کہ آپ کا قرض جلد اتر جائے گا اور آپ کو پتہ بھی نہیں چلے گا۔ لیکن ایک بات کی وضاحت کر دیں کہ ہم جو بھی وظیفہ یا پھر عمل آپ لوگوں کو بتانے ہیں، آپ اسے دل کے ساتھ نہیں کرتے، بلکہ اس عمل کو آزمانا چاہتے ہیں۔ ایک دفعہ آپ اس کو یقین کے ساتھ کر کے دیکھو، آپ خود حیران رہ جاؤ گے۔ لیکن آپ کیا کرتے ہو، یہ وظیفہ شروع کر دیتے ہو، اور پھر دیکھتے ہوئے کہ ہم نے آپ کو وظیفہ کے اندر بتایا تھا کہ آپ کا کام شام تک ہو جائے گا، اس لیے آپ بھی یہ امید لگا کر چارپائی پر بیٹھ جاتے ہیں کہ بھی ہمارا کام ہو جائے گا، ابھی ہو جائے گا، لیکن وہ کام کبھی نہیں ہوگا۔ کام کے لیے کچھ ہاتھ پاؤں بھی ہلانا پڑتے ہیں۔ میرے بھائیو، یہ بات ٹھیک ہے کہ اللہ پاک ہر چیز پر قادر ہے، وہ معجزہ بھی کر سکتا ہے، لیکن ان معجزات کے لیے بھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے کچھ شرائط وصول ہیں۔ اس لیے آپ کسی بھی وظیفے کو آزمائش کے طور پر مت کیا کریں۔ جو بھی عمل یا وظیفہ آپ کو بتایا جاتا ہے، اس کو آپ اتنے یقین سے کرو اور اتنا اعتماد کے ساتھ کرو کہ آپ کے چہرے پر خوشی آ جائے کہ ابھی میں وظیفہ کر رہا ہوں، اللہ پاک کا ایک صفاتی نام مبارک پڑھ رہا ہوں۔ اب انشاءاللہ اس وظیفے کے تئیں آپ کے مسائل حل ہو جائیں گے جب آپ ذہن میں یہ تصور کر لیں گے، کیونکہ جو چیز آپ کا دماغ سوچ رہا ہوتا ہے وہی ہوتا ہے۔ جب آپ یہ چیزیں اپنی اچھی طرح ذہن میں بٹھا لیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کا وہ کام ہو جائے گا، کیونکہ اسلام میں واضح طور پر کہا گیا ہے کہ عالموں کا دار مدار نیتوں پر ہے۔ اس لیے جس طرح بھی آپ نے سوچا ہوگا ویسا ہی آپ کے ساتھ ہوگا۔ اللہ پاک انسان کے لیے بہتر فیصلہ کرتا ہے، لیکن انسان کبھی یہ نہیں سمجھ سکتا۔ کبھی بھی انسان جانے یا انجانے میں اللہ پاک سے کچھ ایسی چیز مانگتا جو کہ اس کے لیے نقصان دہ ہو سکتی ہے۔ اللہ پاک اپنے بندوں سے بہت زیادہ محبت کرتا ہے، تو اللہ پاک اسے وہ ہر چیز نہیں دیتا، بلکہ اس کا بہترین نعم و بدل دے دیتا ہے۔ محترم ناظرین کرام، اب اس مبارک عمل کی جانب چلتے ہیں۔ آپ کے گھر میں جتنی بھی تنگ دستی ہے، جتنی بھی مشکلات ہیں، جتنی بھی پریشانیاں ہیں، لڑائی جھگڑے، گھریلو چاکی ہو، دکھ تکلیف ہو، عرض کی کوئی بھی مسئلہ ہو، آپ نے صرف کسی بھی نماز ادا کر کے بعد اسی جگہ پر بیٹھ جانا ہے، 33 مرتبہ اس عمل کو کر لینا ہے۔ اللہ پاک کے صفاتی نام ہیں، یہ نام دولت کے لیے بہت مشہور ہے۔ میرے بھائیو، جتنی بھی دولت آپ کو چاہیے یا جتنی بھی آپ کو پیسوں کی ضرورت ہوگی، اللہ پاک آپ کو
بڑھتا ہی چلا جائے گا۔ پھر درے درے اللہ پاک آپ کی تمام تر مشکلات کو ختم کر دے گا اور انشاءاللہ آپ ہر گزرتے دن کے ساتھ ساتھ دولت مند ہوتے جائیں گے۔ ناظرین کرام، یہ بہت ہی پیارا مستعد وظیفہ ہے۔ ہمارا ماننا ہے کہ جب بھی کوئی بندہ اللہ سے کچھ بھی مانگتا ہے اور اسی جگہ کے آگے ہاتھ پھیلاتا ہے، اللہ پاک اس کو کبھی خالی ہاتھ واپس نہیں کرتا۔ وہ انسان جس چیز کی بھی طلب کرتا ہے، میرا اللہ اسے وہی چیز عطا فرما دیتا ہے۔ لیکن ہم دنیا کی باتوں میں، دنیا کے مختلف کاموں میں اور فضول سے رسم رواج میں پڑ جاتے ہیں اور پھر اللہ کے ذکر کے لیے تھوڑا سا بھی وقت نہیں نکال سکتے۔ یہ وظیفہ کسی بھی نماز کے بعد آپ نے کر لینا ہے۔ کسی بھی وظیفے کی پہلی شرط یہی ہوتی ہے کہ وظیفہ کرنے والا پاک صاف اور 5 وقت کا نماز کا پابند ہو۔ رسول کریم کے فرمان کا مفہوم ہے کہ ان موقعوں پر دعا مانگا کرو، تمہاری دعا رد نہیں ہوگی۔ جب دھوپ میں بارش ہو رہی ہو، جب اذان ہو رہی ہو، سفر کے دوران، جمعے کے پورا دن، بعض علماء کے نزدیک جمعہ کی نماز میں 2 خطبوں کے دوران، رات کو جب آنکھ کھلے گی، یعنی خاص طور پر صبح کے وقت، کسی بھی ناگہانی مصیبتوں کے وقت، فرض نماز کے بعد مانگی گئی خلوص کے ساتھ دعا ضرور قبول ہوگی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ارشاد کا مفہوم ہے کہ تم اللہ تعالیٰ سے ایسی حالت میں دعا کیا کرو گویا تمہاری قبولیت کا یقین ہو، اور یہ بات بھی جان رکھو کہ اللہ تعالیٰ غفلت سے بھرے ہوئے دلوں سے مانگی ہوئی کوئی بھی دعا قبول نہیں کرتا۔ اکثر لوگ دعا کرتے ہیں اور اس کے قبول نہ ہونے پر پریشان بھی ہوتے ہیں۔ حالانکہ کسی کی دعا رد نہیں ہوتی۔ حضرت ابو ہریرہ سے مروی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ انسان اپنے رب کے سب سے زیادہ قریب سجدے کی حالت میں ہوتا ہے، اس لیے سجدے میں دعا کثرت سے کیا کرو۔ اسلام کے 5 ارکان میں سے کلمہ طیبہ کے بعد دوسرا رکن نماز ہے۔ نماز کی اہمیت کا اندازہ اس بات سے لگایا جا سکتا ہے کہ رب تعالیٰ نے اپنے کلام پاک قرآن مجید میں 100 سے زیادہ مرتبہ نماز کا ذکر فرمایا۔ جہاں نماز پڑھنے والوں کے لیے بہت سے انعامات کی بشارت ہے، وہیں اس کو چھوڑنے یا سستی کرنے، برسنے یا پھر اسے روگردانی کرنے والے کے لیے سزائیں بھی ہیں۔ یہاں ہم قرآن حدیث کی تجویز شدہ 5 سزائیں تحریر کریں گے۔ رب تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہمارا یا اس کو اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔